السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear brothers and sisters, 21ویں صدی کے اس دور میں جہاں ہم ایک ایسے دور میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اکثر مذہبی لوگ آخر الزماں کا نام دیتے ہیں، دی اینڈ آف ٹائمز کا نام دیتے ہیں، چونکہ تقریباً دنیا کے ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے مطابق وہ نشانیاں تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہیں. اس لیے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی باقاعدہ اب کچھ موویز بھی اس ٹائٹلز کے ساتھ آنے لگ گئی ہیں کہ لوگ دنیا کے خاتمے کی بات کرنے لگے ہیں. کس بنیاد پہ؟ ان قیامت کی نشانیوں کی بنیاد پر. تو جب بھی ان قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے کچھ پازیٹیوز بھی ہیں، اس کے کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں. پازیٹیوز کو دیکھا جائے تو جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسلام کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، قیامت کی نشانی کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، تو اسلام آج کے دور کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے مذہب سے دور لوگ مذہب کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے نیگیٹیوز کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اسلام کو، دین کو قصے کہانیاں سمجھ کر، جب دجال کی بات ہو، جب دابت الارض کی بات ہو، یاجوج ماجوج کی بات ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سائنس فکشن کی طرح باتیں ہیں، افسانوی کرداروں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اسلام کو قصے کہانیاں سمجھ کے اس سے دور بھی چلے جاتے ہیں. تو اسی سوچ اور اسی فکر کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر کچھ لوگ ان قیامت کی نشانیوں کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ یہ سائنٹیفک اور لاجیکل جو مائنڈ ہے اس کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس کو یہ قیامت کی نشانیاں اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہمیں یہ انداز اپنانا پڑے گا. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پھر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ ویئرڈ ایکسپلینیشنز کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو دین سے بھی کوسوں ہی دور ہوتی ہیں اور سائنس سے بھی کوسوں دور ہو جاتی ہیں. اور وہ طبقہ جو ان چیزوں کو سنتا ہے وہ پورے اسلام کو پھر سائنٹیفکلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ویسے ہی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اکثر اسلام سے دور ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے، ان کنفیوژنز کی وجہ سے، کہ اب تو بہت سارے لوگ اتنے زیادہ کنفیوز ہونے لگے ہیں کہ وہ صرف ایک اینڈ آف ٹائمز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں. مولویوں سے، جو علماء ہیں، ان سے نفرت کرنے لگے ہیں. وجہ کیونکہ وہ سائنس کا کچھ اس طرح سے علم نہیں رکھتے، اس طرح لاجیکلی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرتے، ایک ٹریڈیشنل پرسپیکٹو جو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ ان سے بھی جو ہے نفرت کرتے ہوئے دین سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارے جو مہمان ہیں ان کے پاس اس طرح کے سوالات بھی بہت زیادہ آنے لگے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اینڈ آف ٹائمز کے نام سے ایک سیریز جو ہے، قسطوار پروگرام جو ہے ان کا انعقاد کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اپنی اس سیریز کے اندر جو میجر سائنز ہیں قیامت کے، جس طرح دجال ہے، جس طرح نزول مسیح ہے، جس طرح یاجوج ماجوج ہے، جس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، دابت الارض ہے، ان سارے سائنس کو، ملحمۃ العظمی ہے، ان سارے سائنس کو انشاءاللہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور ماضی میں بھی ان سائنس کو لے کے کنفیوژن رہی ہے، باقاعدہ ایک مہدیہ کے نام سے اسٹیٹ رہی ہے، ریاست رہی ہے، جن کا یہ ماننا تھا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور ہم نے باقاعدہ اسٹیٹ قائم کر چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں حال ہی میں انہی سائنس کی بنیاد پہ خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو بہت زیادہ اس معاملے میں کنفیوژنز پائی جاتی ہیں اور انشاءاللہ ہم انہی کنفیوژنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب حافظہ اللہ کہ، اور جس چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ لوگ تو ان سے واقف ہیں اچھی طرح، لیکن جو نئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کرنٹلی ان کامسٹ یونیورسٹی، 10 سے زائد ماشاءاللہ یہ کتابوں کے مصنف ہیں الحمدللہ. کچھ کتابیں آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہی ہیں اور 150 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز الحمدللہ یہ مختلف میگزینز میں، بلاگز میں، ویب سائٹس پہ الحمدللہ تحریر کر چکے ہیں. اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایک انٹلیکچوئل کلاس کے لیے یہ ورکشاپس کا انعقاد جو ہے وہ الحمدللہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے یونیک اور بیلنس پرسپیکٹو کے لیے علمی حلقے کے اندر کافی زیادہ معروف ہے. تو آج ہمارا جو پہلا سیشن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹروڈکٹیو سیشن ہے، جس میں ہم ان رولز یا اس پیراڈائم کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے
کہ جس کے ذریعے ہمیں قیامت کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ انسان ایک بیلنس پرسپیکٹو بھی کریٹ کر سکے اور ساتھ میں وہ دین سے جو ہے وہ منحرف بھی نہ ہو، دین سے جو دور بھی نہ جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شیخ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آپ کی یہ فکر اور سوچ تو بہت خوبصورت ہے کہ اس ٹاپک کو یقیناً ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شیخ یہی سوال سب سے بڑا ہے کہ کیا واقعتاً ہم اس 21 سینچری کو آخر الزمان کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، کیونکہ جس طرح ہم نے کہا کہ ماضی میں بھی مہدیہ سٹیٹ قائم رہی، اور جن لوگوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا، اور بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے تو مطلب وہ والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوگی تو قیامت آ گئی۔ تو بڑی مدت سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آخر الزمان آ گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا افریقہ کے اندر ایک بندے نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں، میری بیعت کرنا شروع کرو تاکہ میں خلافت قائم کر سکوں۔ تو اب یہ عام ہونے لگا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر میں ایک دفعہ بندے نے اٹھ کے کہا کہ میں مہدی ہوں اور میری پیروی کرنا شروع کر دو۔ تو یعنی اس دور کو واقعتاً آخر الزمان کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ جس طرح اوریہ مقبول جان صاحب ہے ماشاءاللہ، اب وہ کہتے ہیں کہ میری ساری کی ساری فکر اس وقت آخر الزمان کی بنیاد پہ میں اپنی فکر پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ وہ بھی یہ فکر بہت زیادہ پیش کرتے تھے، مودودی صاحب نے پیش کر چکے ہیں، شیخ عمران حسین ان کے بارے میں بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ ویئرڈ ایکسپلینیشنز کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سائنٹیفکلی اس چیزوں کو، آج ایک بہت زیادہ نام جو ہے سامنے آ رہا ہے یوتھ میں، ساحل ادیم صاحب، وہ ایک سائنٹیفکلی اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ دور واقعتاً آخر الزمان کہلانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر یہ نیٹ فلیکس ہو گیا، میڈیا ہو گیا، موویز آنے لگ گئی ہیں اس بنیادوں پہ، باقاعدہ دجال کے اوپر نیٹ فلیکس نے ایک مووی نکال دی۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اور اس دور کو ہم آخر الزمان ماننے پہ مجبور کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ پہلے تو اس بارے میں اپنی کچھ گزارشات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے، یعنی آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا بنیادی جو سوال ہے جو ایک مسلمان کے سامنے رہنا چاہیے، جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا، بہت سے لوگ ہیں جو سائنس آف دی لاسٹ ڈے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے کی، مولانا ابوالکلام آزاد نے کی، مولانا اصلاحی نے کی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی، مولانا عین حسین صاحب نے کی، مولانا وحید جو بھی تھوڑی فکری تحریک رکھتے تھے انہوں نے ضرور گفتگو کی اس پہ، جن کے پاس تھوڑا اللہ نے انہیں ذہن سوچ بچا اور اپ ٹو ڈیٹ بھی تھے ورلڈ پولیٹکس کے بارے میں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے۔ یہ جو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو کوئی منع تو نہیں کر سکتا جی اپنی رائے بیان کرنے میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ علماء کے ایک بہت دیوبند کے ایک بڑے عالم دین نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب کو ایک نشست میں، جو نجی نشست تھی، ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو درس قرآن کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت مانگی کس سے؟ تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس میں علماء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ فتوے لگا کے کسی کو روک نہیں سکتے کہ جی وہ اپنی رائے بیان نہ کرے۔ بس آپ ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح جو رخ ہے، جو صحیح لائن ہے، جو صحیح فہم ہے، اس کو اجاگر کر چینلائز کر دیا جائے اس کو۔ اور اگر آپ صحیح انڈرسٹینڈنگ نہ بھی مطلب لوگوں کے سامنے رکھ سکیں صحیح منہج کو، آپ صرف اتنا کر دیں کہ صحیح سوال پیدا کر دیں۔ بہت خوبصورت، جو سمجھدار ہے نا وہ سوال کو سننے کے بعد ہی جج کر لے گا کہ بھائی کون کتنے پانی میں۔ بہت اچھی بات۔ تو 100 سوالوں کا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کیوں انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، ہم آپ سے مدرسے کی ڈگری نہیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ ہم صرف آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرپریٹیشن آپ لے کے آئے ہیں اس کا سورس کیا ہے۔ سائنس آف دی لاسٹ ڈے کے بارے میں آپ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس وہی ریولیشن ہے۔ ریولیشن تو دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، یا اس کا سورس کوئی عقل ہے، کوئی ریزن ہے، یا اس کا سورس جو ہے نا وہ آپ کی طبیعت ہے، آپ کی فطرت ہے۔ تو پہلے سورس کو متعین کرنا پڑے
اس سے پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کی ویلیو کیا ہے. بالکل. تو سب سے اہم چیز یہ ہے. دوسری بات جو ابھی آپ نے کی ہے کہ یہ سوال کہ کیا ہم آخری زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ایسا ہے بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ سوال اہم ہے دین کی نظر میں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ ہم نے اپنا جو فہم دین ہے، دیکھیں میں نے کوئی بات بیان کرنی ہے تو مجھے اس کا سورس بتانا ہوگا. جی بھائی میرا سورس کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سورس کتاب و سنت ہے، اب دوسری رسپانسبلٹی میرے اوپر یہ پڑتی ہے کہ میں ایسے ہوا میں نہ چھوڑ دوں کہ یہ قرآن میں یہ حدیث میں ساتھ میں ریفرنس. جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا ہے، حدیث میں یہ ہے. بھائی حدیث کہاں پر ہے؟ کتاب میں ہے. اور بھائی کتاب میں کون سی کتاب ہے؟ کتاب تو اردو بازار میں ٹماٹر جیسے منڈی میں ٹماٹر بک رہے ہیں، اسی طرح اردو بازار میں کتاب بک رہی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کتاب تو وہ بھی ہے جو انارکلی میں تھڑے پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب میں ہونا یہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، وہ کتاب کون سی ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کا آتھر کون ہے، وہ پھر ہم اس کو ساری بات ہے ریسرچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس طرح سے بات کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اکیڈیمک ایٹیکیٹس تو یہی ہے. ہاں بالکل اسی طرح سے. تو آپ جب بھی کوئی حدیث بیان کریں تو آپ حوالہ بیان کریں کہاں پہ ہے حدیث. پھر صرف یہ نہیں بیان کرنا کہ یہ حدیث ہے، ساتھ میں بتائیں کہ یہ اتھینٹک ہے کہ بالکل. ٹھیک ہے. حضرت علی نے یہ بات کہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہما. تو آپ بتائیں کہ کہاں پر ہے، سورس کیا ہے آپ کا، اور پھر اس کی کوئی سند ہے، کوئی چین آف نریشن ہے اس قول کی، کوئی اس کی اتھینٹسٹی ہے، بیان کریں. اس کے بغیر نہیں، مطلب ہوا میں باتیں خلائی باتیں ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے. ٹھیک ہے، سورس کیا ہے، آپ یہ کہاں سے چیزیں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا نا مشرکین مکہ کو، بھائی یہ خیالات کہاں سے لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ تو پتہ ہے، واضح کلیئر ہے، جبریل لے کے آ رہے ہیں اللہ سے. تم کہاں سے یہ باتیں لے آتے ہو؟ بالکل جو تم اللہ، اچھا وہ نسبت بھی ان باتوں کی اللہ کی طرف کرتے. بالکل ایسے سورہ نام میں ہے نا کہ انہوں نے حلال و حرام کی فہرستیں بیان کر رکھی. جی قرآن نے کہا یہ جو حلال اور حرام کہتے پھرتے ہو کہاں سے لے آئے ہو یہ؟ تو تمہارے فہم دین کا مصدر کیا ہے؟ قرآن سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں، اسی طرح قرآن کو بھی دیکھیں. اچھا قرآن میں ایک بہت اہم آیت ہے، یہ جو ابھی ہم اسکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، سورہ احقاف میں مشرکین مکہ کو کہا، ان کے عقیدے کے حوالے سے خطاب کرتی ہے، ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. ٹھیک ہے کہ تم لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی علمی اثر اگر تم سچے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو یہ بات کہی. دو چیزیں، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے نا اس کے حق میں یا تو کوئی اللہ کی کسی نازل کردہ کتاب سے دلیل لے آؤ، یا اپنے اس عقیدے کے حق میں آپ کیا کرو، کوئی علمی اثر لے آؤ جو کسی نبی سے چلا آ رہا ہو. تو قرآن نے بھی واضح کر دیا دلیل دو ہی قسم کی، گفتگو کرو تو اس بنیاد پہ کرو. یعنی آپ نے اگر اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے یا اگر آپ نے کسی چیز کی نسبت اسلام کی طرف کرنی ہے یا آپ نے اسلام میں کسی رائے کا اظہار کرنا ہے تو آپ کا سورس کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کنویں میں سے آپ نے پانی نکالا تو یہ جو ڈول ہے وہ آپ نے کنویں میں ڈالنا ہے تبھی تو پانی نکلے گا نا. یہ ڈول اگر آپ گٹر میں ڈال دیں گے اور آپ اس میں سے کچھ نکالیں گے اور آپ کہیں کہ جی یہ پانی ہے تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل. تو وہ سورس کیا ہے جس سورس کے اندر آپ نے اپنا ڈول ڈالنا اور آپ نے دین کی بات کرنی ہے. تو قرآن نے جو ہے وہ ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، کتاب و سنت سے باہر نہیں جانا آپ نے. تو اب ہم یہی گفتگو کر رہے تھے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں نا کہ یہ آخری زمانہ ہے کہ نہیں ہے، بالکل اینڈ آف ٹائم ہے کہ نہیں ہے. کیا یہ کویسچن جو ہے ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں دو رویے پیدا ہوئے، دو ایکسٹریمز پیدا ہوئی. اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دیکھو اللہ نے تمہیں معتدل بنایا، تو اعتدال اچھی چیز ہے، اور یہ اعتدال کا جو وصف ہے نا اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں. بالکل. تو دو ایکسٹریمز کیا ہیں؟ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ بالکل سائنس آف دی لاسٹ ڈے، جو قیامت کی نشانی ہے آپ ان کو نظر انداز کر دیں، ان کو بھلا دیں.
اور ایک یہ ہے کہ ان میں تذکیر کا پہلو ہے. جی جی بالکل ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں؟ ان کا مطالعہ کریں کہ ان میں آپ کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، آخرت کی تیاری کریں. اور یہ معتدل موقف ہے. دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ اس چیز میں پڑ جائیں کہ کب قیامت آنے والی ہے، کب دجال کا جو ہے وہ خروج ہونا ہے، کب امام مہدی نے آنا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی انرجیز لگانے لگ جائے کہ میں نے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہمارے دین کا منہج جو ہے نا وہ کہ ہم نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ آپ معتدل امت ہیں، تو آپ نے دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے. جی. نہ تو آپ نے اس طرف جانا ہے کہ بالکل قیامت کو بھلا دیں، بات ہی نہ کریں اور اس کی علامات قیامت پہ، سائنس پہ گفتگو ہی نہ کریں، اور نہ آپ نے اس انتہا پہ جانا ہے کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں. آپ یہ تعین کرنا شروع کر دیں کہ قیامت کب آئے. بال کا کھال وہ جو کہتے ہیں، وہ جیسے کرسچنز میں وہ مایا کیلنڈر کے حوالے سے جی مایا کیلنڈر بحث چلی تھی، انہوں نے ویب سائٹس بنا دی، اس پہ جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن لگانا شروع کر دیے کہ آنے لگی ہے. ہاں قیامت آنے والی ہے، اور اس پہ مووی بھی بن گئی. جی جی 2012 تھا. جی 2012 دسمبر کا کوئی. وہ مووی نے بزنس تو کر لیا لیکن قیامت نہیں آئی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مذہب میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تقریباً سارے مذاہب جو ہے نا اس پہ گفتگو کرنے لگ گئے، سارے مذہب، ایون ہندوز. حالانکہ ہم کہتے ہیں وہ صرف قصے کہانی ہے، لیکن اب وہ بھی اس بارے میں جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں. یہ ہے کہ انسانی جبلت میں جو چیزیں اللہ نے رکھتی ہیں ان میں سے ایک سسپینس ہے، فیوچر کو جاننے کا سسپینس، کیوریوسٹی، جو تجسس. یہ جو تجسس ہے، اب یہ جو تجسس ہے اب یہ انسان کو مجبور کرتا ہے. اچھا اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. اچھا یہ ایک آزمائش بھی بن جاتا ہے، آزمائش بھی ہے، اور اس کا تعلق عمل سے نہیں. ہمارے دین میں آپ دیکھیں گے نا جو اعتدال ہے وہ اعتدال ایسا ہے کہ انسان کو عمل کے قریب لے کے آتا ہے، عمل پہ ابھارتا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، وہ مجھے چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہم یہ جنات کے اوپر ورکشاپس کرواتے ہیں، سائنس آف دی لاسٹ ڈے پہ، قیامت کی نشانیوں پہ جو ہے وہ ہم ورکشاپ کرواتے ہیں، مجمع لگا ہوا، بلاک بسٹر ہوتی ہے. ہاں مطلب 5-6 گھنٹے پن ڈراپ سائلنس. ٹھیک ہے، حیران ہو رہے تھے لوگ. لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس پہ، نماز پہ، توحید پہ، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، ایسے ہی ایسے، تو لوگ آتے نہیں، آتے ہیں تو بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی 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 یہ واقعی ایون آپ کو، بلکہ میں اس لیے چورن بہت بک رہا ہے نا. ایک مثال اچھی میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، انجینئر محمد علی مرزا. اچھا ان کی جو اختلافی مسائل کے اوپر ان کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے علم مینرڈ بھی ہیں اور آؤٹ اسپوکن بھی ہیں، آپ کو اندازہ ہے صحابہ کے حوالے سے جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. اب اس کے ویوز آپ دیکھیں لاکھوں، ٹھیک ہے، کیونکہ نفرتیں بک رہی ہیں اور انسان کے اندر ایک جبلت ہے، ایک انسٹنکٹ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر ایک نیگیٹو انرجی ہے، اس نیگیٹو اس کو اپیل کرتی ہے، وہ کہیں مطلب اس کو کوئی ٹارگٹ چاہیے، اپیل تو وہ ٹارگٹ مل جاتا ہے ریلیز ہونے کے لیے. اب انہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آپ کے کوئی اخلاق کے اوپر درس حدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ویورشپ ویسی نہیں ہوتی جیسے ان کی، بہت کم، ایسے بہت کم ہے اس کی نسبت، ایسے ہی 10واں حصہ بھی نہیں ہوتی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، 7153 اس کا نمبر ہے، کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم نکل رہے تھے مسجد نبوی سے، تو ہمیں ایک شخص ملا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جواب کیا دیا، ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی. سبحان اللہ. اب اس نے جواب میں کیا کہا، اس بندے نے کہا کہ وہ فقان رجل استقان، تو وہ بندہ بالکل خاموش ہو گیا. اس طرح تو نہیں سوچا، ہاں اس طرح تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں، خاموش ہو گیا. تو پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ما عادت لہا، میں نے مطلب اس کے لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کی کہ میں نے کوئی روزے رکھ لیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، صدقے کی ہوں. ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے وسلم نے کہا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی قیامت کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ پوچھتے تھے نا جی کہ قیامت کب جی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا اس لیے نہیں آیا کہ دن متعین کروں، تو بلکہ یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے قیامت کے جو تصورات تمہارے ساتھ اللہ نے شیئر کیے ہیں یا نازل کیے ہیں اپنی کتاب میں کہ تم اپنے عمل کو درست کرو. اور اس کا یہ بھی ہے نا کہ اگر فرد کی موت ہے نا ایسے ہی بس دنیا کی بھی موت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چلتے ہی رہنا بس ہمیشہ کے لیے. جیسے اب ایک بہت بڑا ایک مذہب اٹھا ہوا ہے کہ فٹ بال ہے اور اللہ نے کک مار دی ہے تو اب بس وہ چلتی رہے گا. تو قیامت کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ اگر فرد کی موت ہے ایسی کائنات کی بھی موت ہے. تو اگر آپ قیامت کی نشانیوں پہ بحث کر رہے ہیں، جی عام بات میں جو کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی آڈینس جو ہے وہ ان نشانیوں پہ جو آپ کی بحث ہے، ڈسکشن ہے، اس کو سن کے ذہنی چسکا تو لے رہی ہے، ذہنی عیاشی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے عمل میں کک فرق نہیں پڑ رہا. آپ دین سے دور ہیں. آپ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو دین کا منہج ہے آپ اس کی یعنی دینی خدمت نہیں، ہم کہہ سکتے آپ دینی خدمت نہیں کر رہے. ہاں اگر آپ قیامت کی نشانیوں کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر قیامت کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے اور وہ عمل پہ ابھر رہا ہے، ہاں وہ ان کو عمل پہ ابھار رہا ہے جی، اور آپ ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ بھائی لاسٹ سیشن ہم نے لیا تھا تو اس کے بعد آپ میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی قیامت کی حوالے سے جو آپ کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے اس کو سنتے ہیں، مزہ بڑھایا، ہاں، اور پھر آپس میں چار گروپ بیٹھ کے کہیں ڈھابے پہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر روب جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مولوی طبقے کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہاں تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بیسیکلی تو دین تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے اور ہم دین کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ سائنس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور یہ بیسیکلی جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے ہم آج کے ساتھ. اور ہم جس ذہنی لیول سطح پہ ہیں، مینٹل لیول پہ، وہاں پہ آپ نہیں ہو. یقین مانے آخرت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گے. بہت اچھا، آپ کو یہ کتنا بہت اہم بات، بہت اہم بات. آپ کو آخرت میں جو کام آئے گا وہ آپ کا عمل ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، تو ان کو اس پر پیمانہ جو ہے مقرر کرنا چاہیے کہ میری اس چیز کے بعد اگر تو لوگ دین کے قریب آئیں، عمل کے قریب آنا شروع ہو جائیں، ان کا اللہ کی سامنے پیش ہونے کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ پختہ ہونے لگے، تو پھر تو یہ پازیٹیو چیز ہے. یعنی کہ پھر آپ کا جو منہج ہے وہ خوبصورت ہے، آپ کا انداز اچھا، جیسے ابھی آپ نے حدیث پیش کی. اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ صرف ذہنی عیاشی ہے اور وہ صرف اپنی وہ جو تسکین ہے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ نہ تو دین کی خدمت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. ایک انفارمیشن تو اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں اس میں میری اپنی جو ذاتی ایک اسیسمنٹ ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ ایک حد تک فائدہ ہے ان باتوں کا. یہ جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نا، ایک حد تک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، یوتھ ہے، جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں اپنے دین کے حوالے سے کچھ کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے جی. کیونکہ ہم اس وقت جس دور میں ہے نا، سائنس کا غلغلہ ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سائنس کے دور میں سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس دور میں بہرحال اب اس کے مسائل علیحدہ، ہم اس کو کسی اور وقت میں ڈسکس کریں گے. ایسے میں ایک نوجوان جب دیکھتا ہے کہ ہمارا مذہب سائنس کے مطابق ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو اپنے مذہب پہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، بلکہ سائنس کو اس کے مذہب کے مطابق اگر ثابت ہوتی تو اس کو تھوڑا سا اعتماد پیدا ہونا چاہیے تھا. اب معاملہ الٹ ہو رہا ہے، مذہب سائنس کے مطابق آتا ہے تو اس کو اعتماد آتا ہے، اس کو اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور یہی اس کا نیگیٹو ہے کہ آپ جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اس انداز سے کر رہے ہیں کہ وہ بندہ آپ کہتا ہے کہ اب مذہب کی ہر چیز ہی اس انداز سے اگر پیش ہوگی تو چس آتی ہے. اس لیے تو وہ مولوی سے اور علماء سے دور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح پیش نہیں کرتے. تو اس کا ایک پازیٹیو آپ پہلو اگر بیان کرنا چاہیں، کانفیڈنس، اعتماد، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی یوتھ کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہے. اچھا، وہ جو جوڑا ہے نا وہ اس حد تک ذہنی طور پہ جوڑا، اعتماد پیدا ہوا تھوڑا بہت. لیکن آپ کہیں کہ جو ان کے اندر کوئی ایسا ایمان پیدا ہو جائے کہ جس نے ان کو عمل پہ ابھارا ہو، جس سے ان کی کوئی کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہو، جس سے ان کے اخلاق میں بہتری پیدا ہوئی ہو، تو وہ اس اپروچ سے کبھی نہیں آئے گی. معذرت کے ساتھ اسلام کو اس طرح انٹرپریٹ کرنے سے اخلاقیات کبھی تبدیل نہیں ہوگی. اخلاقیات کب جو ہے وہ اس کے اندر چینج آئے گی، آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کب ہوگی، جب آپ اسلام کو یا آپ سائنس آف دی لاسٹ ڈے کو اس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے کہ انسان کے اندر آخرت کا وہ تصور بیدار ہو،
وہ محاسبے اور اکاؤنٹیبلٹی کا کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، وہ جو اللہ کے رسول اس کو سمجھا رہے ہیں تیاری کیا کی ہے، بالکل تیاری کیا کی ہے، اور وہ فوراً خاموش ہو گیا. اب اس کا بھی دیکھیں، وہ یہ نہیں کہ آگے بحث میں پڑ گئے، وہ فوراً خاموش ہو گیا اور اس نے سوچا میں نے تو کچھ بھی نہیں تیاری کی. اس انداز سوچے نہیں تھا صحابی. ہمارے جیسا ہوتا تو سوچنا شروع ہو جاتا یار نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، صدقہ بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس انداز سے سوچنا، ہاں اس انداز سے سوچنا کہ اللہ کے میں کتنا تیار ہوں اللہ کے سامنے پیش ہونے، جتنا بڑا وہ دن ہے وہ دن کے حساب سے تو میری تیاری نہ ہونے کی. بہت اچھی بات. یعنی کہ ایز اے مین آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے مین کسی کو صرف اپنے قریب کرنے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مقصد بنا لینا اس چیز کو کہ اسی ذریعے سے ہی کہ بندہ آج کا جو ذہن ہے وہ قریب ہو سکتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، اس کو مقصد نہ بنائیں. لیکن ایز اے مین کہ کوئی بندہ یہ نہ کہنے لگ جائے، کیونکہ اس کا ایک پرسپیکٹو بنا ہوا ہے علماء کے بارے میں جو میڈیا نے بنایا ہے، جو پروپیگنڈا نے بنایا کہ ان کو کچھ نہیں آتا. تو آپ تھوڑی سی اس طرح کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں تاکہ اس کا یہ بھرم ٹوٹ جائے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، الحمدللہ پڑھے لکھے بھی علماء موجود ہے، تو وہ قریب آئے گا. لیکن جب قریب آئے گا تو پھر صرف اسی سوچ پہ نہیں اس کو رکھنا، پھر اب وہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب اس کو تیاری پہ ابھارنا ہے، اب اس کے اندر وہ عمل پیدا کرنے. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا، یہ اصل میں سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں جو بھی یہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا، قریب ہی کر رہے ہیں. ان کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، مولوی کو کچھ پتہ نہیں. ہاں اچھا خود ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا مولوی کے بارے میں، بہت یہ بھی بات ہے، بہت کچھ پتا ہوگا ان کو، لیکن مولوی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. مطلب یہ جتنے جدید لوگ ہیں مولوی نے ان کو پڑھا سنا ہوگا، ہاں لیکن انہوں نے کبھی مولوی کو پڑھا سنا نہیں. ہاں یہ بڑی اہم بات. اچھا اب آپ دیکھیں ہم ذرا اس طرف آتے ہیں کہ جو جدید انٹرپریٹیشن ہے، جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے دین کی، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ کئی قسم کی آراء موجود ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اسپیسیفک کر لیتے ہیں. قرآن مجید کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ جی سائنس آف دی لاسٹ ڈے کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن، یعنی کہ دینی احکامات کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن. جیسا اب جو لوگ منع کرتے ہیں نا اس میں شیخ ازہر ہیں، شیخ محمود شلتوت، سید قطب ہیں، اور اسی طرح سید قطب بھی ہیں. سید قطب بھی ہیں، حالانکہ یہ تو فکری تحریک کے مطلب بانی سمجھے جاتے ہیں. سید قطب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نام ہے، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اور ان کو مذہب میں ایک انٹلیکچوئل کلاس میں گنا جاتا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ کوئی ٹریڈیشنل قسم کے مولوی تھے، ہاں کٹر کوئی لوگ تھے اس طرح. تو سید قطب وغیرہ نے بھی بحثیں کی ہیں. دکتور محمد حسین ذہبی ہیں، بہت بڑا نام ہے یہ تفسیر قرآن میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، یعنی کرنی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے آپ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، پہلے یہ تو جان لیں بھائی یہ کس کس کا موقف ہے. اچھا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، مطلب اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہوگی. اس کی بنیاد یہ بڑا اہم ہے نا، کیونکہ وہ لوگ اس کو بھی غلط لے جاتے ہیں. نہیں اصل میں دیکھیں بات یہ ساری بات تو دلیل کی ہے نا، کہ وہ کس ہم اگر دلیل کو بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جی یہ سید قطب نے اس آیت کی تفسیر میں جی یسالونک عن الاہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا. اہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، پہلی رات کے چاند کو. جی شان نزول کی روایات میں ہے کہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اب قرآن نے کیا جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج. قرآن نے بتایا نہیں ہے کہ اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے، مطلب چاند چھوٹا بڑا کیوں ہو جاتا ہے، ایک سائنٹیفک کویسچن ہے. ہاں تو قرآن نے جو ہے وہ اس کی ریزن نہیں بتائی. ٹھیک ہے. قرآن نے کہا کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے. یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر تھا، ہجری کیلنڈر چلا آ رہا تھا، بس اسی لیے وہ گھٹتا بڑھتا ہے. حج جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا نظام آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چلا رکھا ہے. تو بیسیکلی تو جو اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کا اصل کویسچن کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا ہے، جواب اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو. اچھا علم بلاغت میں اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے اصل میں بلاغت، بلکہ آپ بھی کلاس میں بلاغت جی تو وہ ہمارے لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑھی ہوئی ہیں. تو علم بدی میں یہ قسم آتی ہے اسلوب حکیم کی، کہ سوال کچھ ہو لیکن جواب کچھ اور ہے. متکلم جو ہے نا وہ اس سوال کا جواب نہ دے ٹو دی پوائنٹ، بلکہ اس سوال کے پیچھے جو فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور مخاطب کو جو ہے وہ اس طرف
اس کا جو ہے وہ دھیان لگا دے. تو اس بنیاد پہ یعنی سید قطب کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کو بھی جب کہا گیا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیاری کیا ہے, مطلب مقصد کو سوال ادھر دے گئے. تو یہ بات کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے, یہ جو ہے نا یہ جو سوال ہے یہ ثانوی سوال ہے. اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مطلب ایسا کیوں بنایا, پیچھے مقصد کیا ہے؟ جی چاند کی تاریخی کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے عبادت کا ایک کیلنڈر مقرر کر دیا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ قرآن کس طرح بار بار عبادت کی طرف لے کے آ رہا ہے. یعنی اصل مقصود کیا ہے, سب سے بگ کوشچن کیا ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ تم بندے ہو, تمہارا ایک معبود ہے اور تم نے زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزارنی ہے. یہ نہیں اللہ بلا مجھے سائنس سمجھ آ جائے, مجھے یونیورس کی جو ہے وہ گتھیاں میں سلجھا دوں, مجھے جو ہے وہ 11 ڈائمینشن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, میں بلیک ہولز کو سمجھ لوں, میں ورم ہولز کو سمجھ لوں, دونوں میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے, ایک میں ایونٹ ہاریزن ہے, ایک میں فلانے ہاریزن, مطلب اللہ بلا جو آپ کر لو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اب میتھالوجی جو ہے نا انسانی نفسیات میں ہم نے کہا کہ گریک میتھالوجی دیکھ لیں, زیوس تھا, فلاں ڈمکان تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہندوؤں میں دیکھ لیں میتھالوجی ہے بہت زیادہ. اب یہ سائنس بیسیکلی ایک ریلیجن بن چکا ہے, ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. ہماری کتاب جو ہے وجود باری تعالیٰ مذہب فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں, سائنس بیسیکلی ویڈیو سیشنز بھی ہمارے اس آپ کے چینل پہ موجود ہیں. بیسیکلی اس وقت جسے سائنس کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے نا, وہ سائنس نہیں ہے, وہ فلسفی آف سائنس ہے. اور وہ فلسفی آف سائنس بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک سائنس فکشن ہے. تو سائنس اس وقت ایک مذہب بن چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ چند جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی بیلیفز کا جو ہے وہ مجموعہ ہے, عقائد کا جو ہے وہ مجموعہ ہے, اور ان کے میسنجرز ہیں باقاعدہ, ان کا ایک بلیف سسٹم ہے. جس طرح ہمارا ایمان بالغیب ہے, انہوں نے بھی ایمان بالغیب رکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا, بات یہ کہ ایلینز ہیں بھائی, ایلینز کے حق میں ابھی تک کون سا سائنٹیفک فیکٹ پیدا ہوا ہے؟ تھیوری سے ساری. مطلب کوئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو اسٹیون ہاکنگ صاحب جو ہے وہ بہت بحث کرتے رہے, ایلینز ہے. تو اب جب انہوں نے بحث کرنا شروع کی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ موویز بھی آنا شروع ہو گئی, ناولز بھی لکھنے جانے شروع ہو گئے. پھر ظاہری بات ہے وہ جب ہو گئی تو پھر ان کو نظر آنا بھی شروع ہو گئے. مطلب عجیب مضحکہ خیز قسم کی جو ہے نا وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں. جب ذہن میں ایک عقیدہ آپ نے بٹھا دیا کہ ایلینز ہیں, تو اب مطلب ایسے واقعات ہیں, ایسے شواہد ہیں, ہم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ لیب میں جو ہے وہ ان کو سگنل موصول ہونا شروع ہو گیا ایلین سے. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ سگنل جو ہے نا وہ وہاں لیب میں پڑ گئی مائکرو ویو سے جنریٹ. تو مطلب یہ ہے نا, اب ایک عقیدہ آپ نے بنا لیا تو آپ کو پھر ہر چیز جو ہے جیسے تھوڑی سی چیز نظر آئے گی وہ ادھر ہی جائے گی, ذہن ادھر ہی جائے گا, نظر آنا شروع ہو جاتی. بیسیکلی یہ معتقدات ہے. سائنٹیفک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ڈاگماس ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن نے, اب آپ دیکھیں نا, قرآن نے اصل مقصد کی طرف متوجہ کیا کہ پرائمری کوشچن یہ ہے. اور اس میں سید قطب نے بھی یہی بات کی ہے کہ دیکھیں کتاب جو اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. ہدی للناس ہدی للمتقین. قرآن نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, بک آف سائنس ہے, یہ بک آف سائنس نہیں. تو آپ اس سے جو ہے وہ ایسٹرو فزکس ثابت کر رہے ہیں, آپ اس سے میتھمیٹکس ثابت کر رہے ہیں, آپ اس سے اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نکال رہے ہیں, آپ اس سے پتہ نہیں کون کون سے علوم نکالی جا رہے ہیں. یہ کتاب اس لیے نہیں آئی. صحیح, وہ ان کے ایک کیا نام ہے اپنا, مصر کے ایک عالم دین ہے علامہ طنطاوی, شیخ طنطاوی, ان کی ایک تفسیر ہے جواہر القرآن. قرآن کی سائنٹیفک تفسیر میں اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. آپ یقین مانیں, آپ تفسیر کھول لیں تو آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے. یعنی بایولوجی کی کتاب میں آپ کو اتنی سائنٹیفک امیجز نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے, یہ میٹابولک سسٹم کی ہے, یہ وہ فلاں ڈی این اے کی ہے, یہ اس کی جو ہے وہ سیل کی ہے, یہ فلاں یہ وہ, جتنی انہوں نے تفسیر قرآن میں ڈال دی. تو قرآن مجید جو ہے نا وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو سائنس کے مطابق بنائیں, ٹھیک ہے, بالکل اس لیے نہیں آیا. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں. اچھا, اس بنیاد پہ یعنی آپ کہتے ہیں ایک پہلی رائے تو یہی ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ بھائی آپ اس طرف جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو عام عوام الناس ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے قرآن کے اوریجنل جو مقصد ہے اس سے. تو اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تکلف بہت کیا لوگوں نے,
تکلف بہت زیادہ ہے. اچھا ہو جاتا بھی ہے. ہاں اچھا کبھی کبھی لوگوں کی کوشش نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر ظاہری بات ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, پھر وہ ظاہر آپ والی بات ایگزیجریشن ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور اس تکلف کی وجہ سے جو ہے وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, غلطیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, بہت غلطیاں. اس تکلف کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. جی اچھا شیخ ہمارا وہ سوال جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے نہیں رہ گیا کہ اس دور کے لیے آپ اس کی بنیاد بنا رہے ہیں ابھی, مطلب اپنے اس کی بنیاد دیکھیں. دوسری رائے جو ہے نا وہ یہ رائے شیخ محمد عبدو کی ہے, جی مفتی مصر ہیں, اور ان کے تلمیذ سے بہت معروف ہیں شیخ رشید رضا, اور شیخ ابو زہرہ کی بھی یہی رائے ہے, اور علامہ شنقیطی کی, یہ بڑے علماء میں سے سعودی عرب کے مالکی ہیں, اور ان کی تفسیر بہت معروف ہے اضواء البیان. انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے سائنٹیفک جو ہے وہ تفسیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک 2 آراء ہیں, اہل علم میں 2 آراء ہیں. تیسری رائے جو ہے نا وہ علمی طبقے کی نہیں ہے معذرت کے ساتھ, اور جتنے اس وقت سائنٹیفک تفسیر میں لگے ہیں نا وہ وہی طبقہ ہے جنہیں برادرز کہتے ہیں. ایک علمی رائے تو یہ ہے کہ کوئی بنیاد نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, اور یہ ٹپیکل مولویوں کی رائے نہیں ہے. ہم نے کہا وہ بھی کہ جنہوں نے امریکہ سے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سید قطب جو ہے نا اپنی تفسیر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ سوشل سائنسز ہیومینٹیز کے جو علوم ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کو بنیاد بنا کے آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کریں. لیکن سائنسز میٹیریل سائنسز فزیکل سائنسز یہ بے وقوفی ہے. اسلام اس لیے نہیں ہے کیونکہ سوشل سائنس ہیومینٹیز کا تعلق کریکٹر بلڈنگ سے. بالکل بالکل. سائیکالوجی ہو گئی جی, اسی طرح اور ایسی علوم آپ کو مل جاتے ہیں. دوسری جو علمی رائے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن جائز ہے, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, کنڈیشنز کے ساتھ. اچھا وہ شرائط بڑی اہم ہیں. ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ لغت جو ہے نا اس کے مطابق ہو, لغت عرب کے مطابق ہو. یعنی قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ لغت عرب کے مطابق ہو. لغت عرب سے کیا مراد ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو مفردات کے معنی آپ بیان کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ معنی صحابہ کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اس لفظ کا یہ معنی ہے. اچھا یہاں پہ شیخ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے قرآن کا کہ بہرحال سائنس کے ساتھ یا وقت کے ساتھ میچ کرتا ہے, آج کے وقت کے ساتھ, اس وقت وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوتی. تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا جو مفہوم وہ بیان کرتے ہیں کہ رائے کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا مفہوم ایسا ہے, تو وہ آج کے دور میں ڈیفینیٹلی اس کا مطلب تو کم از کم چینج ہو سکتا ہے. جس طرح زمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انڈے شکل کی ہے, وہ بیضوی شکل کی ہے, وہ نیچے سے ایسی ہے, اوپر سے ایسی ہے, تو زمین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تو اس کے اوپر جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کا مطلب کچھ اور پیدا ہوتا ہے, اور جو کل صحابہ کے دور میں تھا وہ بالکل مطلب ان کے ہی ہوگا, لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا مطلب جو ہے وہ آج کے دور کے لحاظ سے سیٹ ہوگا. دیکھیں ابھی ہم پرنسپلس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. پرنسپل یہ ہے کہ صحابہ نے ایک معنی بیان کیا قرآن مجید کے کسی لفظ کا, آپ اس کے علاوہ کوئی معنی بیان کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, جب تک وہ اس معنی سے ٹکرا نہ رہو, مخالف نہ جائے, کنٹرڈکٹ نہ کرو. ٹھیک ہے, کنٹرڈکشن جو ہے نا درست نہیں ہے. یہ ٹھیک, تنوع کا جو اختلاف ہے, ورائٹی کا اختلاف ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی آپ قرآن مجید سے معنی پیدا کریں, یعنی اسی لفظ کو تھوڑا اور آپ کھول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اسی کے خلاف ہو جائے, ہاں یہ ٹھیک. آپ جو ہے نا قرآن مجید میں معنی پیدا کریں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو تفسیر بالمعصور ہے نا, حدیث سے تفسیر ہے, صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر ہے, اس نے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ بھائی اس دائرے کے اندر جتنا کھیلنا ہے نا کھیل لو, جتنی دوڑ لگانی ہے دوڑ لگا لو, لیکن اس دائرے کی حدود کو اگر تم نے کراس کیا تو تم باہر ہو. تم باؤنڈری لائن کے پھر کیا ہو, اس طرف ہو. یہ باؤنڈری لائن ہے, تم ان کے مخالف چل رہے ہو. ہاں مخالف نہیں چل رہے, صحابہ ادھر چل رہے ہیں اب تم ادھر چل رہے ہو, ایسے نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے, ووکیبلری قرآن مجید کی. یعنی جب آپ نے قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر کرنی ہے تو آپ نے اس کی ایسی تفسیر نہیں کرنی جو صحابہ کی تفسیر کے خلاف جا رہی ہو, یا جو سنت میں تفسیر بیان ہو گئی ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. ورائٹی آپ کہہ رہے ہو سکتی ہے, اگینسٹ نہیں ہو سکتی. اگینسٹ نہیں ہو سکتی, بہت اچھی بات. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز ہے نحوی قواعد. یعنی
آپ نے جو تشریح کرنی ہے قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو اس میں جو قرآن کے گرامر کے جو اصول ہیں، لاجیکل بات ہے، مطلب عربک زبان ہے نا، ہر زبان کی گرامر ہے. اچھا شیخ، یہ سارے اصول حدیث پہ بھی اپلائی ہے یا صرف قرآن پہ؟ نہیں، حدیث کے اوپر بھی اپلائی ہے، دونوں پہ. مطلب اس میں کسی کو اختلاف یعنی کہ دونوں عربک میں ہے تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں، اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر بات ہوئی ہے آپ جو اصول بیان کر رہے ہیں آپ اپنے اصول کی بھی دلیل بیان کریں. ہاں یہ بھی اہم ہے. ٹھیک ہے، یعنی گرامیٹیکلی یہ اصول ہے تو اس کی بھی ایک دلیل. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی بات کی صرف دلیل نہ ہو، آپ کی بات جو ہے جس اصول پہ کھڑی ہے اس اصول کی بھی پہلے دلیل لے بہت اہم بات. وہ اصول بھی آپ پہلے کتاب و سنت سے ثابت کریں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو تو اس حد تک کتاب و سنت کو سورس ماننا چاہیے اپنے بلیفز میں. بالکل. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، بلکہ ایک سے زائد مقامات پہ کہی ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، قرآن عربیہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو اچھے سے سمجھو. یہ کس کو کہا؟ صحابہ کو. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں نازل کیا، بلسانی کا، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان میں. تو قرآن صحابہ کی زبان میں نازل ہوا، صحابہ جو عربی بولتے تھے، تو صحابہ اپنی زبان کو سب سے بہتر سمجھتے تھے. تو ہمیں صحابہ کی زبان میں قرآن مجید کو سمجھنا ہے. تو ایک بات تو ہم نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کے صحابہ نے جو معنی بیان کر دیے ہیں ہم نے اس سے کنٹرڈکشن میں نہیں جانا. ٹھیک، قرآن مجید کی ویکیبلری. دوسرا ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید کی جو زبان صحابہ بولتے تھے اس زبان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، گرامیٹیکل گرامر ہے، اس کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، اس کو ہم نے وائلیٹ نہیں کرنا. اور پھر ان اصول کی اتھینٹسٹی بھی ہونی چاہیے. ہاں، اتھینٹسٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کے کچھ بلاغی قواعد ہیں، بلاغت، ریٹورک جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں مجاز ہے، استعارہ ہے، اس کے بھی قواعد ہیں. یہ نہیں کہ جی میں یہاں پہ مجاز مراد لے لوں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہاں پہ میٹافر ہے بھائی، اس کی بھی آپ کو دلیل لانی پڑے گی. تو کوئی بھی زبان ہے، یعنی کہ میٹافور کے بھی اصول بیان ہوئے ہیں. اصول بیان ہوئے. بہت اچھی علم بلاغت میں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں مجاز آپ نے کب مراد لینا ہے. ٹھیک ہے، وہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرینہ ہو. ٹھیک ہے، اور قرینے کی یہ اقسام ہوتی ہیں. تو کب حقیقت یعنی جو ہے وہ ریئل میننگ مراد ہوتے ہیں، ظاہر معنی مراد ہوتے ہیں، لٹرل میننگ، اور کب جو ہے اس میں میٹافر ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ اصول و ضوابط. بالکل. مثال کے طور پہ اب دیکھیں، آپ انگریزی زبان ہے، آپ اس کے ٹینسز ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ ان ٹینسز کی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی ماں بہن ایک کر دیں، تو کوئی انگریز آپ کی زبان کو اپریشیٹ تو نہیں کرے. بالکل. تو یہی ہے کہ اردو زبان ہے، اس کے قواعد و ضوابط ہیں. تو عربی زبان ہے، اس کے قواعد و ضوابط ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے قواعد و ضوابط کا ہم نے لحاظ کرنا ہے. انہوں نے یہ بات کہی. پہلی بات تو یہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن، یہ لوگ قائل ہیں نا سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کی، یہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن اور حدیث کی کسی ٹیکسٹ کی آپ نے سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کی ہے، سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو اس کی جو ایٹیمالوجی ہے، ٹھیک ہے، علم اشتقاق جسے کہتے ہیں، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ صحابہ سے نے جو معنی بیان کیے ہیں وہی ہوں، یا اس کے اوپر بیس کر رہے ہوں، یا کم از کم اس سے کنٹرڈکٹ نہ کر رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو گرامیٹیکل پرنسپلز ہیں عربی زبان کے، ان کو آپ وائلیٹ نہ کریں. اور تیسرا اس کے جو بلاغت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو آپ وائلیٹ نہ کریں. اچھا، دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے یہاں پہ وہ یہ کی ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرتے ہوئے نا وہ بہت دور کی کوڑی نہ لائیں، دور کی کوڑی نہ لائیں. ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جی یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی. ٹھیک ہے، یہ چیز ثابت آپ کے اوپر یہ چیز اتنا ذہن پہ سوار ہو جائے کہ آپ دور کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں قرآن نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے جو کمزور گھر ہوتا ہے وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر. اچھا، یہ مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو معتقدات ہیں نا، جو شرک کے عقیدے، ان کے جو عقیدے ہیں وہ اتنے ہی کمزور ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا.
ٹھیک ہے. اب مقصد یہ تھا، اب مقصد یہ تھا، ظاہر بات ہے کانٹیکس میں یہی بات نہیں کر رہی ہے. ذرا ہوا آئی اور بارش ہوئی تو وہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی اس کا، کچھ لوگوں نے اس کی جو ہے نا وہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دی. یعنی کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے سب سے کمزور گھر اسی کا ہے. نہیں، انہوں نے یوں کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے آج کل ہم فیمنزم کے دور میں رہ رہے ہیں. اچھا. جس میں عورت جو ہے نا وہ گھر کے اوپر غالب آ رہی ہے. یعنی وہ مطلب اب تو ویمن امپاورمنٹ کی بات جی بالکل بالکل. تو اب عورت کو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے اور مرد جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. مکڑی میں بھی اگر آپ غور کریں تو ہوتا یہ ہے کہ جو فیمیل جو اسپائڈر ہوتی ہے وہ میل اسپائڈر کو مار دیتی ہے. اچھا. آفٹر میٹنگ جب وہ تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کو مار دیتی ہے. مکڑی مکڑے کو؟ ہاں، مکڑی جو ہے وہ مکڑے کو مار دیتی ہے. اچھا. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اس کا گھر کمزور ترین گھر ہے. مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہے. اچھا، وہاں اس کے جالے کی بات ہو رہی تھی، یہاں انہوں نے اس کی جو ہے وہ اسپاؤسز کی بات لے لی، مکڑی اور مکڑا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ وہ گھر جو اس وقت ہم اس ماڈرن سوسائٹی میں بنانے جا رہے ہیں، یعنی اب بیسیکلی تو یہ ویسٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں نا، کریٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، وہی آپ کی والی بات، انٹینشن اچھی ہے، انٹینشن اچھی ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے آپ کی بات بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ یہ جو جدید معاشرتی نظام ہے کہ یہ ایک زہر قاتل ہے. بات ٹھیک، لیکن ہر ٹھیک بات جو ہے کیا قرآن سے نکالنا ضروری ہے؟ ہاں، یہ بھی اہم بات ہے نا. یا ہر صحیح بات آپ نے ضرور مطلب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، آپ کی بات اچھی ہو سکتی ہے. کتنے اقوال زری ہیں جی. ٹھیک ہے، اب وہ سارے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن اچھی باتیں ہیں. میں اور آپ کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی باتیں ہم کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، پرووربز ہیں، ضرب الامثال ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں. تو ہر اچھی بات قرآن سے کھینچ تان کے نکالنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. تو وہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں مشرق کے سماجی نظام کو، وہ کرٹیسزم اپنی جگہ پہ صحیح ہوگا، لیکن جس طرح سے اس کو قرآن سے نکال رہے ہیں یہ قرآن کے ساتھ ایک کھیل اور تماشا ہے. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے اس کانٹیکس میں وہ چیز بیان نہیں ہوئی اور آپ نے کھینچ تان کے اس کو کسی اور کانٹیکس میں لے کے کانٹیکس میں لے گئے. دیکھیں اگر آپ نے یہ رستہ کھولا ہے نا تو پھر ہر کوئی پھر رستے کھولے گا. جب ہر کوئی رستے کھولے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، غلام احمد قادیانی جو ہے، جو نبوت کا جھوٹا مدعی ہے، قرآن سے اس نے نکالی ہوئی بات، اس نے قرآن سے باتیں نکالی ہوئی. ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پہ میٹافور کر کے اور پتہ نہیں کیا، جیسے قرآن میں ایک جگہ سورہ صف میں آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کانٹیکس میں بات ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس نے یہ بات وہاں سے اٹھا لی میرے بارے میں اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے بارے میں اور میرا نام ہے غلام احمد. یہ ایک استدلال ہے. تو آپ بھی کچھ استدلال کو رد کر رہے ہیں، یعنی آپ غلط ہے، یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے. آپ قرآن مجید کی جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں، کیا آپ کے نزدیک کچھ انٹرپریٹیشن غلط ہیں؟ سوال یہ ہے، بگ کوشچن یہ ہے، کیا آپ کے نزدیک ساری انٹرپریٹیشن صحیح ہیں؟ جو بھی جو کر رہا ہے صحیح ہے یا آپ کے نزدیک کچھ غلط ہے کچھ صحیح ہے؟ اچھا، جب آپ نے یہ مان لیا کہ کچھ غلط ہے کچھ صحیح ہے، پرنسپل کیا ہے؟ ہاں بالکل، پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ 100 سوالوں کا ایک سوال، وہ پرنسپل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے یہ غلط ہے.